السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتا ہوں, تھوڑی سی تاخیر ہوئی. اوکے, مبین اختر آئیے. مبین اختر صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. والد و آزر کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب کیا ہے؟ مرکب اضافی. اضافی. الف اضافی کسرہ. مرکب اضافی کیا؟ مرکب اضافی. اضافی. اوکے. سو مضاف الیہ آزر اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ فی محل جرن ہے. کیا؟ جر کی جگہ پر ہے یہ, کیونکہ یہ آزرا ہے تو یہ اس کی نہیں, جر کی جگہ پر نہیں ہے. لگتا ہے کل کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. جر تو مجرور ہے. یہ مجرور ہے. جگہ پر کس کو بولتے ہیں؟ جب اس چیز کا اعراب ظاہر نہ ہو رہا ہو تو. غلط. غدی اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. بتائیے. تو یہ نصب کی حالت میں ظاہر ہو رہا ہے نا. ہاں غلط ہے. آپ سے ابھی مقصد سمجھی نہیں ہے بات. خدیجہ, جی سر. کس کا اعراب ہم جگہ پر بولتے ہیں؟ سر مبنی اسما کا. مبنی اسما. کیا آزر مبنی ہے؟ نہیں, یہ غیر نو سر. خدیجہ, آزر مبنی ہے؟ نو سر. نہیں, آزر مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے مبین اختر, جی جی سمجھ گئی. یہ مبنی نہیں ہے. جی سمجھ گئی. مبنی کون سے ہیں؟ اسماء الضمائر, اسماء اسماء الموصولہ, بعض اسماء ظرف, بعض اکثر اسماء الاستفہام. یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی فعل ہے. ماضی مبنی ہے, فعل امر مبنی ہے. ٹھیک ہے. جی سمجھ گئی. یہ تمام باقی جو اسم ہے نا, باقی جتنے بھی اسماء ہیں, چلے میں آپ کو تھوڑا سا مزید ڈفرنٹ انداز میں بتاتا ہوں. ایک اسم ہوتا ہے ظاہر. کیا ہوتا ہے؟ ظاہر. ایک ہوتا ہے مضمر. کیا ہوتا ہے؟ مضمر. ایک ہوتا ہے مبہم. کیا ہوتا ہے؟ مبہم. مبہم. تین طرح کے اسماء ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا یہ تمام باتیں آپ. مضمر, مضمر اور مبہم. جی, مضمر کون سے ہیں؟ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تمام ضمائر. کیا؟ تمام ضمائر مضمر ہیں. تمام ضمائر مضمر ہیں. وہ کون سے ہیں؟ رفع کے, نصب کے, جر کے, مستتر, منفصل, جو بھی ہیں. کیا ہیں؟ یہ تمام مضمر ہیں. مضمر. اب آ جاتے ہیں مبہم پر. کس پر آتے ہیں؟ مبہم. مبہم. مبہم کیا ہوتے ہیں؟ جو جن میں ابہام ہو. ابہام سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا ابہام کیا ہوتا ہے؟ اندیشہ تھوڑا سا, مطلب جس میں مخمصہ سا ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا. مثلا میں کہتا ہوں ہاذا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاذا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اس میں اشارہ ہے. یہ تو یہ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کہیں ہاذا, میں کیا کہوں گا؟ کیا ہاذا؟ صحیح. کیا کہوں گا میں؟ کیا ہاذا کیا مطلب کیا ہاذا, یعنی آپ کا کیا مطلب ہے ہاذا کا؟ پوری بات کریں نا. آپ کیا کہیں گی؟ ہاذا کتاب یا ہاذا الکتاب. اس کا مطلب مبہم اسم کیا ہوتا ہے؟ جس کو کوئی اور چاہیے ہوتا ہے, اس کے بغیر اس کی بات سمجھ نہیں آ سکتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سمجھ. الذی کیا مطلب ہے؟ وہ یہ اس میں موصول ہے, وہ جو. آپ کہیں الذی جاء الذی ضربت الذی, میں کہوں گا الذی کون ہے بھائی؟ مجھے اس الذی کے بارے میں کوئی پتہ تو بتاؤ. پھر آپ کہیں گی الذی جلس فی بیتہ, پھر بات سمجھ آئے گی. اچھا, وہ جو گھر میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے ابہام, مبہم. آپ کہتی ہے ماں, اسم استفہام. آپ کہتی ماں, تو بھائی ماں کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو ہے کہ کیا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, آپ ماں کرے جا رہی ہیں. مبہم, ابہام. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سمجھ. اوکے. یہ والا ٹاپک اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے اس لیے چھیڑا ہے کہ آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کے علاوہ جتنے اسماء ہیں وہ کیا ہیں؟ ظاہر ہیں. کیا ہیں؟ ظاہر ہے. جتنے بھی ہیں. مثلا
یہ جو آزر ہے یہ بتائیے مبہم ہے، مظہر ہے یا مدمر ہے؟ یہ ظاہر ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو دوسرے انداز میں کہتے ہیں مظہر. کیا کہتے ہیں؟ مظہر. مظہر یعنی جس کا اظہار کیا جا چکا ہے. ٹھیک. مجھے بتائیے ولد مظہر ہے، مدمر ہے یا مبہم ہے؟ مظہر ہے یہ. مظہر ہے. ٹھیک جی ہے. جی. اچھا، مبہم کے اندر وہ اسما جن کی تنوین ہوگی، کیا ہوگی؟ تنوین. تنوین ہوگی، وہ معرب ہوں گے. کیا ہوں گے؟ عرب ہوں گے. جس میں ایک ہی ایگزامپل ہے، وہ ہے ایون. کیا ہے؟ ایون. ایون. ایون مبہم ہے، تمام اسماء استفہام مبہم ہے، لیکن ایون اس میں ایک ہے جس کی تنوین ہے، یہ معرب ہے. ایون، این، این. ٹھیک ہے. صحیح. بعض ظرف ایسے ہیں جو معرب ہوتے ہیں، ادروائز وہ مبہم میں چلے جاتے ہیں. بہرحال ہم اس طرف زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو یہ ظرف، مرف، اسم و استفہام، ضمیر، موصول، سب ان کو چھوڑ چھاڑ کر باقی تمام اسماء ظاہر ہیں. موسیٰ مجھے بتائیے مضمر ہے، مظہر ہے یا مبہم ہے؟ موسیٰ مظہر ہے یہ تو. مظہر ہے. مجھے بتائیے اتنی تاخیر کیوں ہوئی مظہر کہنے میں؟ موسیٰ میں کوئی ابہام ہے؟ نہیں. ہے؟ نہیں. موسیٰ ایک مرد کا نام ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس میں تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا مظہر. تھوڑا سا سوچ کے جواب دیا میں نے نہیں، کہا اس میں غلط نہ ہو جائے. غلط نہ ہو سوچنے، جائے. یہی تو ہمارے دماغ کی کوئکنس ہے نا، کتنی جلدی وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے. کیونکہ آپ کے جواب کی ڈیلے نے مجھے یہ میسج دیا کہ لگتا ہے میں مظہر، مضمر اور مبہم سمجھا نہیں پایا پھر آپ کو. نہیں سمجھ گئی. مجھے بتائیے دنیا مظہر ہے، مبہم ہے یا مدمر ہے؟ یہ مبہم ہے. ہاں جی. مبہم ہے یہ. سبحان اللہ، بارک اللہ فیکی، ضیعت وقتی. یعنی آپ نے میرے 5 منٹ کا جواب مجھے یہ دیا. دنیا مبہم کیسے ہے؟ اس پہ کوئی اعراب تو نہیں ہے نا، مطلب آخر کے اس پہ. میں نے کیا آپ کو حرکات کے ذریعے سمجھایا معنی مظہر، مبہم یا مدمر کا؟ آپ کو پتا یہ ٹاپک کیسے چھڑا؟ آپ کے جواب سے چھڑا. اور اس کا مطلب یہ وقت میں نے آپ کو دیا. مبین اختر سن رہی ہیں؟ جی جی سن رہی ہوں جی. یہ شکریہ. جو 5-7 منٹ دیے کس کو دیے میں نے؟ مجھے دیا آپ نے. آپ کو دیے. اگر یہ بات آپ نہ کرتی کہ آزر کا اعراب یہ جر کی جگہ پر ہے تو شاید یہ ٹاپک آتا بھی نہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کی غلطی سے ایک ٹاپک آیا، میں اس ٹاپک میں گیا کچھ سمجھانے کے لیے، لیکن میری بہن، میری بیٹی 6 منٹ 7 منٹ بعد جواب دنیا کا مجھے یہ ملے کہ مبہم ہے، تو پھر دین آئی ایم فیلڈ. آئی ایم فیلڈ. آپ فیل نہیں ہوئی ہیں، میں فیل ہو گیا ہوں، میں ناکام ہوا کہ 6 منٹ میں بات کلیئر نہیں کر پایا. میں ناز بانو، دنیا مظہر ہے، مبہم ہے یا مضمر ہے؟ یہ مظہر ہے. مظہر ہے. دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں مبہم کیا ہے؟ دنیا دنیا ہے. حالانکہ میں نے مبہم پر پوری بات الذی اور حاذا اور ما کے ذریعے سمجھا دی تھی. کچھ ایکسیپشن بتائے تھے، آپ سارے ٹاپک کو چھوڑ کر ایکسیپشن کے اندر بیٹھ گئی جا کے. حالانکہ ایکسیپشن کی تو پرواہ ہی نہیں کرنی ہے. اللہ آپ کا سینہ کھول دے اور مجھے وہ طریقہ سمجھائے. اللہ تعالیٰ میری زبان میں وہ بات ڈال دے کہ میں اپنا میسج صحیح طرح سے پہنچا پاؤں. مقصد اس ٹاپک کو چھیڑنے کا یہ تھا کہ جتنے بھی اسماء مظہر ہیں، کیا کہہ رہا ہوں مہناز بیٹا؟ جتنے بھی اسماء مظہر ہیں وہ تمام معرب ہیں. کیا ہیں؟ وہ تمام معرب ہیں. وہ تمام معرب ہیں. ان کا اعراب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ان کا؟ اعراب ہوتا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا اعراب ہوتا تو ہے لیکن تقدیری ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا اعراب ہوتا تو ہے لیکن تقدیری ہوتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ جس کے آخر میں یا آ جائے یا الف آ جائے. کیا آ جائے؟
جس کے آخر میں یا آ جائے یا الف آ جائے. اس صورت میں اعراب ان کا کیا ہوتا ہے؟ تقدیری. کیا ہوتا ہے؟ تقدیری اعراب ہوتا ہے. تقدیری. تقدیری. تقدیر. تقدیری. وہ تقدیری کیا ہوتا ہے؟ مثلا اب یہ ہوتا ولد موسیٰ. کیا ہوتا؟ ولد موسیٰ. اب موسیٰ کو ہم کی جگہ پر نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات یہ مظہر ہے. کیا ہے؟ مظہر ہے. مظہر اسما کا اعراب ہوتا ہے، چاہے ظاہر بتائیں یا تقدیری بتائیں. ہم کہیں گے موسیٰ مجرور ہے اور اس کی علامت جر کی کسرہ ہے. کیا ہے؟ کسرہ ہے. لیکن تقدیری کسرہ تقدیری. تقدیری، یعنی ہم اس کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ مجرور ہے، اس کی جر تقدیری ہے. اسی طرح حیات الدنیا، تو یہ تو خیر مرکب توصیفی ہوتا ہے. کیا زینت الدنیا کہہ لیں؟ زینت الدنیا، دنیا کی زینت. اب یہاں پر دنیا مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے، جر کی جگہ پر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مبنی اسما نہیں ہیں. دے آر ناٹ مبنی. اگر آپ کو ابھی کنفیوژن ہے تو میرے نیو لیکچرز آ رہے ہیں مبین، میں نے لنک بھی بھیجا تھا گروپ میں. کیا آپ نے سنا تھا؟ نہیں وہ میں نہیں سن سکی. میں نے وہ نئے لیکچرز کے لنک اسی لیے آپ لوگوں کے گوش گزار کیے تھے سب کے، لیکن آپ لوگ چیزوں کو نہیں سن. اگنور کر دیتے ہیں کہ شاید استاد نے بے مقصد بھیج دیا ہے یا شاید یہ ویوز چاہ رہا ہے ہم سے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں. چلے میں ویوز بھی چاہتا ہوں. اوکے، یوں بھی بات ہے تو یوں بھی صحیح دیں ویو، ایٹ لیسٹ دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح آخر یہ مقصد کیا تھا شیئر کرنے کا. ٹھیک ہے، نئے لیکچر شارٹ ہیں، کم ٹائم پر بتائے گئے ہیں، ان کو سنیے. ان میں ان چیزوں کو میں نے سب کو کور کیا ہے. بہرحال جتنے بھی اسما ہیں، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور چند، یہ تمام مبنی اسما ہیں، ان کا اعراب کی جگہ پر ہوتا ہے. باقی کوئی اگر غیر منصرف ہے تو اس کو ہم بتائیں گے. ہم یہاں کہیں گے کہ آذر مجرور ہے، پھر میں کہوں گا اس کے جر ہونے کی علامت کیا ہے. آپ کہیں گے فتحہ ہے. ٹھیک ہے مبین؟ جی جی. جب آپ کہیں گے فتح ہے تو میرا اگلا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ کہ فتح کیوں ہے یہ فتح کیوں ہے؟ بارک اللہ فیکی، شکریہ، آپ نے میرا کوئی جواب بہت اچھا دے دیا. یہ کیوں ہے؟ پھر آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ غیر منصرف ہے یہ تقدیر. غیر منصرف ہے. ماشاء اللہ. چلیں آخر 10 منٹ کے بعد کچھ تو معاملہ سیٹ ہوا. کیوں ایسا ہی ہے؟ جی شکریہ. چلیں الحمدللہ. وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ. مجھے بتائیے کانا یہ آزر مرفوع کیوں ہے؟ یہ اسم مکانہ ہے. اسمو کانا ہے. مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ دمہ ہے. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ اسمو کانا ہے؟ علامت مرفوع رفائی سے مرفوع ہونے کی. دیکھیں یہاں میں نے سوال تھوڑا سا بدلا ہے تاکہ آگے کنفیوژن آ رہی تھی اس کو دور کرنے کے لیے. وہ کنفیوژن کیا ہو سکتی ہے آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے لہو ولد رشید، ٹھیک ہے، اس جملے میں بھی مرفوع اسماء موجود ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی جی کیوں جی مبین، ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے بالکل. ایسا ہی ہے. طالب علم اس میں کنفیوز ہو سکتا ہے. اگر میں سوال کروں کہ کانا کا اسم کیا ہے، اب اس کے پاس کتنے اسماء مرفوع ہیں؟ 3. گڑبڑ ہو جائے گی نا؟ جی کیا خیال ہے؟ ہوگی نا؟ بالکل ہوگی. تو اس کو دور کرنے کے لیے کچھ چیز سمجھنی پڑے گی. ایسے جملے بہت کم آتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوتا ہے. کا طریقہ یہ ہے، الحمدللہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلیں آپ کو ایک اور چیز، یہ بھی چونکہ بگننگ کر رہے ہیں نا، ہم چند چیزیں سیکھ رہے ہیں، جی اس لیے تھوڑا سا سلو ہوا ہے. جملہ ہے آزرو لہو ولدن. چلیں اب ہم مبین بہن کی بجائے اور کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے مبین بہن؟ نہیں آپ مجھ سے پوچھ لیں. نہیں اب ہم آگے چلتے ہیں نا، دوسرے ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے،
اوکے شکریہ جزاک اللہ خیر. میری بات بری لگی ہو تو معذرت نہیں چاہتا ہوں. نہیں ٹھیک نہیں ہے. نہیں بہت سکینہ شیخ آئی ہے. جی سر. آزرو آزر لہو ولد رشید، یہ جو جملہ لکھا ہے میں نے، نظر آ گیا آپ کو؟ جی سر. اس میں بتائیے مبتدا کیا ہے؟ سر آزر. آزرو. ویری گڈ. آزر مبتدا ہے. خبر کیا ہے؟ لہو ولد رشید. ٹھیک ہے، بہترین آپ نے پہچان کی. تمام طالب علم یہ سن لیں، اگر ان کو اس میں اس قسم کے جملے میں کوئی مشکل پیش آئے، جن جملوں میں یہ والا طریقہ ہو کہ جار مجرور مقدم اور اسم مرفوع مؤخر، اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. کیا کہا میں نے سکینہ؟ کہ جس میں ایک جار مجرور مقدم ہو اور اس میں ایک ضمیر ہو جو کہ مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو. ویری گڈ. تو وہ پورا ایک جملہ سیپریٹ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور وہ پورے کا پورا جملہ ایز خبر کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیونکہ یہاں طالب علم کنفیوژن کر سکتا ہے. آزرو لہو ولد رشید، اگر اسے اعراب پوچھا جائے تو وہ کہے گا آزر مبتدا ہے، ولد رشید خبر ہے، لہو متعلق خبر ہے. ایسا کہہ سکتا ہے نا؟ جی سر. لیکن یاد رہے، جی سر. یاد رہے جملہ اسمیہ میں بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی متعلق ہو اس کی ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے. ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے، میری بات جی. سمجھنی ہے آپ نے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ایسے جملے قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم ہے. سو اس لیے اب مجھے بتائیں سکینہ، لہو ولد رشید، یہ پورا جملہ کانا میں کیا ہے؟ خبرو کانا. خبر کانا ہے. احسنتی. سو یہ پورا جملہ ہو گیا ایسے ہی. جی سر. تو جملوں کا بھی اعراب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اعراب ہوتا ہے. جملوں کا بھی اعراب ہوتا ہے. تو اب یہ پورے جملے کا اعراب یہ ہے کہ یہ نصب کی جگہ پر ہے. کیا ہے ہاں، یہ؟ نصب کی جگہ پر. نصب کی جگہ پر ہے یہ جملہ. اوکے، اس جملے کے اندر مجھے بتائیے لہو کیا ہے؟ خبر مقدم. اور ولد رشید کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. اوکے، اس صورت میں مبتدا مؤخر کون سا مرکب ہے؟ توصیفی. مرکب توصیفی ہے. گڈ، ماشاء اللہ. اور رشید یہ تاکید لفظی ہے. جدن یہ بھی تاکید ہے، اور اس کا فعل معذوف ہے، یہ اس کا مفعول مطلق ہے. جی سر. شاعرہ فاطمہ، جی سر. کان شاہد اسم صاحب، هذا الولد ابراہیم، مجھے بتائیے کانا کی خبر کدھر ہے؟ سر کانا کی خبر ہے ابراہیمہ. ابراہیمہ کا اعراب کیا ہے؟ سر نصب. نصب کی علامت کیا ہے؟ سر فتح. کیا ہے؟ دمہ. سوری کس فتحہ. فتح ہے، کس نہیں، فتح ہے. ٹھیک ہے. جی جی جی. اوکے، کانا کا اسم کیا ہے؟ سر اسم حاضہ. گڈ، اسم ہاذا. ہاذا کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور. مجرور کی علامت کیا ہے؟ کی جگہ. دیکھیں سوال سر آ گیا نا. جی اگر آپ کہتی ہیں جر کی جگہ پر ہے تو پھر علامت کا سوال نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. تو جر کی جگہ پر ہے. ہاں، اگلا سوال ہوگا جر کی جگہ پر کیوں کہا؟ کیونکہ مبنی ہے. مدافع ہے. جی. اوکے، الولدی مجرور کیوں ہے؟ سر یہ حاضہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ بدل ہے، مشار ہاذا الیہ کا ہے. کیا ہے؟ یہ بدل. بدل ہے. شکریہ. سمیرہ آئیے بیٹا. آ گئیں؟ جی استاد.
کانا ابراہیم یرن ناسا یسجدون للاسنام. او آپ کے لیے تو جملہ ہی بہت اچھا آ گیا، اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. مجھے بتائیے کانا کی خبر کیا ہے؟ یرن ناسا یسجدون للاسنام، یہ ٹھیک جملہ ہے، پورا گڈ ہو خبر گیا، ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. یہ کانا کی خبر ہے. اب مجھے یہ بتائیے یرا ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی ہے. ماضی ہے. نہیں مضارع ہے یہ. مضارع ہے. اوکے، الناسا منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. اوکے، یرا مضارع کیسا ہے؟ مرفوع، منصوب یا مجزوم؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے. مرفوع ہونے کی علامت ضمہ تقدیری ہے. کیا ہے؟ ضمہ تقدیری. کیوں تقدیری ہے؟ کیونکہ آخری کلمہ حرف علت ہے اور اس پر حرکت ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جی استاد. یاد رہے گا پوائنٹ؟ جی استاد انشاءاللہ نوٹ اوکے، کر لوں گی. اب مجھے بتائیے کرشمہ بانو، آپ سے کرتے ہیں سوال. جی اس استاد. پورے جملے میں کان ابراہیم یرناس یسجدون للاسنام کتنے جملے ہیں؟ جی اس میں کہنا کنفیوز بالکل. کتنے ہیں؟ استاد اس میں 2 ہیں. 2 ہیں. کون کون سے کانا دکھائیے؟ استاد ایک تو یارن ناسا. چلیں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جملہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، سنیں. سب سے پہلے تو کانا ابراہیم یرناسا یسجدون للاسنامی، یہ پورے کا پورا ایک اٹ سیلف جملہ ہے. سمجھ آ گیا بیٹا؟ سمجھ آ جی گیا؟ جی استاد. ہاں نہ تو کرے نا. جی استاد بول رہی ہوں، آواز آ گیا. تھوڑا بریک یہ ہو رہی ہے. بڑا جملہ ہے، مین جملہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جی اچھا جملہ ہوتا کیا ہے؟ جملہ اپنے اجزاء سے ملتا ہے. اسمیہ ہو تو مبتدا خبر ہوتا ہے، فعلیہ ہو تو فاعل ہوتا ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے، اور ناقص ہو تو اس کا جی اسم کانا خبر کانا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو آواز آج لیٹ رہی ہے. اسٹوڈنٹ کا رسپانس نہ آئے تو مجھ سے بات نہیں ہوتی ہے. کنیز شیخ. جی سر. جی، وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہے نا، وہ بیان دے رہے ہوتے ہیں تو وہ سامنے جو بیٹھے ہوں جب تک ان کو ہاں نہ کریں تو ان سے بات نہیں ہوتی. جی تو مجھ سے بھی نہیں ہوتی جب تک اسٹوڈنٹ کوئی جی ہاں نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. جی سر. اوکے، سو کانا ابراہیم یرناس یسجدون للاسنامی، یہ پورا جملہ ہے. اس کو پورا جی جملہ اس لیے کہا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس میں شامل ہے. کریکٹ؟ جی سر. جی اوکے، بالکل. اب ہمیں دیکھنا ہے اس میں مزید کتنے جملے ہیں. دیکھیں مزید جملے اس میں 2 ہیں. کتنے ہیں کنیز بیٹا؟ 2 ہے. 2 ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اگلا جو جملہ ہے وہ ہے یرناسا. کیا ہے؟ یرناسا. یہ جملہ نمبر 2 ہے. جی. اور جملہ نمبر 3 کون سا ہے؟ یسجدون للاسنامی. ماشاء اللہ، یسجدون للاسنامی، یہ جملہ نمبر 3 ہے. کیونکہ تینوں جملے اپنی جگہ الگ الگ پورے جملے ہیں. یسجدون للاسنامی پورا جملہ ہے نا، جی بالکل سر. یرناسا بھی پورا جملہ ہے، جی. اور کانا ابراہیم یرناسا بھی پورا جملہ ہے. جی. یہ الگ الگ جملے ہیں. اوکے، 3 جملے ہیں. جملوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بڑا جملہ ہے اس کو ہم عطف لے لیتے ہیں پچھلے پر، اس کو پچھلے پر. فی الحال جی. اس عطف کا اعراب ہم بعد میں دیکھیں گے، اندر دیکھ لیتے ہیں. یہ جملہ مجھے بتائیے اعرابی طور پر کس پوزیشن پر ہے؟ رفع کی یا نصب کی؟ رفع کی سر. خبرو کانا کیا ہوتی ہے؟ خبرو کانا حالت نصب میں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس حالت نصب میں. حالت نصب ہوتی ہے. تو اب کیا جی. فیصلہ ہے آپ کا؟
जी सर हालत नस्ब में। समझ आ गया? अब पॉइंट समझ आया जी ना आपको? जी जी सर। हाँ जी, ये नसब की हालत में है, यानी ये जुमला नसब की जगह पर है। ठीक है? जी जी क्यों? क्योंकि खबर खाना नसब होती है। जी सर बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, यस्जुदूना लिल असनामी, ये जुमला किस पोजीशन पर खड़ा हुआ है? अच्छा, इसको कैसे समझना है, मैं पहले यह समझा दूं ताकि आगे लेक्चर्स में आसानी हो। देखिए, यस्जुदूना लिल असनामी किसका हिस्सा है? यरा का हिस्सा है या काना का हिस्सा है, ये बताएं पहले। यरा का है सर, यरा यरा का नास। हिस्सा है, अहसनती, जी जी बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया, ये यरा का हिस्सा है। क्यों? ऐसा क्यों है? याद रखिएगा हमेशा, काना वाले जुमले में में कोई फेल आए, उसके बाद जो कुछ भी होगा, व्हाटसोएवर, क्या कह रहा हूं, जो भी होगा जो भी होगा वो किसका होगा? जुमला फेलिया का ही। वेरी गुड, जुमला फेलिया का नहीं, यानी वो जो काना की जो खबर में जो जुमला है उसका होगा, जो कुछ भी है, जो कुछ जी भी है उसका उससे रिलेशन है। ठीक है? जी सर। ओके, फिर हमने साफ जरा अब उसका रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन है। उसका रिलेशन कुछ इस तरह से निकलेगा। अब देखते हैं कि ये क्या है। देखें, जुमला फेलिया में एक जुमला फेलिया आ जाए, क्या आ जाए? जुमला फेलिया आ जाए, जुमला फेलिया में एक जुमला एक फेलिया आ जुमला जाए, फेलिया आ जाए। तो वो जी जी दो सर, पोजीशंस ले सकता है, कितनी? दो पोजीशन ले सकता है, सिफा या हाल। क्या? सिफा या हाल। या हाल, बारकल्लाहु फीकी। तो अब अगला सवाल हमारा बनता है कि हम कैसे पहचाने कि वो क्या है, सिफा है या हाल है। करेक्ट? जी सर जी सर। उसका फर्क ये है कि जो पिछला जुमला है हमें उसमें देखना है कि उस जुमले की जमीर किधर लौट रही है। ठीक है? जी सर। यस्जुदूना में फाइल क्या है? यस, हुम आएगा सर। क्या है? हुम। कल का लेक्चर सुना था आपने? जी सर। अच्छी तरह सुना था? जी सर। पूरी तरह सुना था? जी सर, क्लास पे भी थी और रिकॉर्डिंग भी सुनी मैंने। फिर आप रिकॉर्डिंग लेकिन दोबारा सुनिएगा आज। ठीक है? जी नादिया नौरीन से पूछते हैं जी। जी सर। यस्जुदूना का फाइल क्या है? यस्जुदूना का हम। तंजीम फातिमा, यस्जुदूना का फाइल क्या है? वाबुल जमा। वावुल जमाआ। कनीज व नौरीन। जी जी सर। जी जी नादिया नौरीन, जी सर, समझ आ समझ गई। आ गया? जी सर, बाबुल जमा। इसीलिए मैंने कहा कि कल का लेक्चर दोबारा सुनिए। बहरहाल चले, मैं कोशिश करता हूं कि वो, मेरा एक जमीर का लेक्चर है एक और क्लास में, बड़ी डिटेल से मैंने करवाया था, वो मैं आप लोगों को भेजूंगा। सही है? जी सर। ओके, ये जो वावुल जमाआ है, ये जी वाला, ये बहुत अहम है। ये जमीर है, फाइल, जमीर मरफू। समीर अब मुझे बताएं ये किधर लौट रही है? अन्नासा की तरफ सर। वेरी गुड, अन्नासा की तरफ। अब हमें तय करना है कि ये जुमला सिफा है या हाल है। तो हमें क्या देखना है कि अन्नासा मारिफा है या नकीरा है, क्या देखना है? मारिफा या नकीरा। अगर मारिफा हो तो जो जुमला आ रहा है वो हाल होगा। क्या होगा? मारिफा है तो जुमला हाल हो। तो ये वाला जुमला हाल होगा। और अगर जी नास नकीरा हो तो क्या होगा? अगला जुमला सिफ्त सिफा। होगा। समझ आई बात? जी सर जी। यानी अगर हम कर दें यहां काना इब्राहिम यरा नासन, तो फिर ये जुमला क्या हो जाएगा? सिफ्त बन जाएगा। जी सर। मेरी बात क्लियर हो गई तंजीम? जी सर। नादिया बेटा, क्लियर हो गई? सर इतनी अच्छी नहीं हुई है। अल्लाह खैर करे, फिर अगर इतनी देर में भी अच्छी नहीं हुई है तो हम चले।
आपने हाल का टॉपिक सुना हुआ है ना नादिया? जी सर। अच्छा, सुना हुआ है, चलें, अच्छा किया वैसे सुना हुआ आपने। चलें मैं दोबारा बता देता हूं ताकि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। याद रखिए, जुमला फेलिया के अंदर कोई और जुमला फेलिया आ जाए, क्या कह रहा हूं नादिया? जुमला फेलिया के अंदर कोई और जुमला फेलिया आ जाए तो वो या तो सिफ्त हो सकता है या हाल हो सकता है, ठीक है? जी सर। क्या हो सकता है? सिफ्त हो सकता है या फिर हाल हो सकता है। कैसे तय करेंगे सिफ्त है या हाल है? ऐसे तय करेंगे कि पिछले जुमले में हम देखेंगे कि उस जुमले की जमीर लौट किधर रही है। क्या क्या देखेंगे? पिछले जुमले की जमीर कहाँ लौट रही है। तो इस जुमले की जमीर जो वाव है ये नास की तरफ लौट रही है। अब हमें तय ये करना है कि नास मारिफा है या नकीरा है। जी ये सर। मारिफा है, तो मारिफा अस्मा हमेशा जुल्हाल बनते हैं इस तरह की कंडीशन में, और अगर ये नकीरा सही हो तो फिर अगला जुमला सिफ्त कहलाता है। सही सर, जज़ाकल्लाह अच्छा, खैर। इस बात का जो ये बात मालूम होना कि ये सिफ्त है या हाल है, मुझे पता है आप तर्जुमा कर लेंगे, क्या ख्याल है नादिया? जी सर। परसों की बात से मुझे अंदाजा हुआ कि आप तर्जुमा कर लेंगे। काना इब्राहिम युरन्नास यसजुदून लिलअस्नामी, इब्राहिम लोगों को देखा करते थे बुतों को सजदा करते हुए। लेकिन ये बात कि सिफ्त है या हाल है, ये जानने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जी ये सर। जानने से फर्क क्या पड़ता है? क्यों हम ये जानना चाहते हैं कि ये हाल है या सिफ्त है? उसकी वजह ये है कि हम कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएं, असल में उसकी उसके डीप मीनिंग तक पहुंच पाएं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसका मतलब यहां ये बात क्लियर हो रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को सजदा करते हुए देखते थे बाकायदा। ही वॉज वॉचिंग, ही वॉज ऑब्जर्विंग, वो देखते थे। लेकिन अगर ये जुमला सिफ्त हो तो फिर यहां यरा राय बन जाएगा। क्या बनेगा कनीज? राय बन जाएगा सर। राय बन जाएगा कि काना इब्राहिम यरा नासन यसजुदून लिलअस्नामी, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये राय थी कि लोग बुतों को सजदा करते हैं। तो क्या होगा, बात हकीकत हाल से निकल जाएगी। इसका मतलब ये अजम्पशन है। कनीज ऐसा ही हो गया ना? जी जी सर, बिल्कुल। अजम्पशन हो गई ना? जी जी। तो क्या हम अज्यूम कर सकते हैं? अज्यूम तो ठीक नहीं नहीं है ना, कि नहीं। अज्यूम पर इतने बड़े अहकामात नहीं लग सकते। जी सर, बिल्कुल। ये श्योरिटी बता रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से लोगों को देखते थे कि वो बुतों को सजदा करते हैं। ये फर्क है हाल और शिफ्ट को कैटेगराइज करने में, इस तरह की कंडीशन में। ठीक है, जी सर। क्योंकि पीछे यरा आ रहा है। ये जो मैंने कहा है ना अजम्पशन, वो यरा की वजह से कहा है, क्योंकि रा यरा दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है, आंखों से देखना या यानी ख्याल करना। ख्याल। जी ठीक है, ओके। जी सर। अब आगे चलते हैं कि यरन्ना से याबुदून अलैहिस्सलाम। क्यों नादिया, अभी कुछ समझ आया कि अभी भी नहीं? जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ अच्छे गया, से आ जज़ाकल्लाह। जाएगा इंशाअल्लाह। किसी ने भी घबराना नहीं है, ठीक है? किसी ने जी नहीं सर। घबराना। क्यों नहीं घबराना? ये सीखने के लिए बैठे हैं। आपने आखिर अरबी भी तो 12-15 महीने लगा के सीखी ना, वक्त के साथ सीखा। ये सब भी हम सीख जाएंगे। ठीक हो गया? जी सर। अल्लाह ताला मेरा और आपका सीना खोले। ज़ेबुन निसा आइए। नजमा असलम आप आ जाइए। जी सर। यरन नासा यअबुदून अल असनामा। अब ये वाव अतफ है, और ये पूरा जुमला मुझे ये बताइए किस पर अतफ हो रहा है, पिछले यरा पर या यसजुदूना पर? पिछले गिरा पर सर। यरा पर हो रहा है। वेरी गुड, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। ये पिछली बात के ऊपर, यानी इसी के ऊपर, तो इसका मतलब ये जुमला दूसरी खबर है काना की। ठीक है, जी सर। ये खबर नंबर 1 थी, ये दूसरी खबर है। ओके,
अब आते हैं अगली बात पर। अन्नासा मंसूब क्यों है? सर मफूल है। यरा का फाइल क्या है? हुआ। किधर लौट रहा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। गुड। याबुदून असलामा, ये जुमले में क्या मकाम रख रहा है? ये भी मफूल है। अल्लाह 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 अल्लाह। सर ये दूसरा जुमला है। ये पिछले 15 मिनट की स्टोरी को आपने जो है ना रैप अप कर दिया। सर ये दूसरा जुमला मैं बताऊं, ये बताएं तंजीम। हाल बन रहा है ये अन्नासा हाल का। बन रहा है। नजमा बेटा पिछले जी 15 मिनट क्या बात की थी? जी सर, ये हाल बन रहा है। ये दूसरा सर जुमला इसी कैसे होगा? मैंने आपको बताया कि देखिए बीच में ना कोई वाव है, ना कोई फा है, ना कोई स्टोरी और है। मैंने कहा जुमले में मकाम क्या है? मकाम, मकाम अब इसका पोजीशन है यहाँ पर एक, और वो हाल है। वो जी हाल कैसे है? सर, और मोस्टली इसमें उसका किताब में क्या होंगे? हाल होंगे। क्या होंगे? हाल होंगे। इस तरह के जुमले सिफ्त बनकर बहुत कम आते हैं। क्या आते हैं? सिफ्त बनकर कम आते हैं। कम आते हैं। वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि जुल्हाल हो या मौसूफ कैसे फर्क करेंगे, सिर्फ नकीरा और मारफा का फर्क होगा। तो यहां पर जी अन्नास जुल्हाल है और और याबुदून अल असनामा इसका हाल है। ठीक है? जी अब कैसे है? ये वाव जमीर फाइल अन्नास की तरफ लौट रही है। ठीक है? जी सर। ओके। असनामा मंसूब क्यों है? मफऊल है किसका? याबुदूना का। गुड, शुक्रन। आजिमा आलम आइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अजीमा। वकाना इब्राहिम यारिफु अन्नल असनामा हिजारतुन। ओह, ये जुमला तो और टिपिकल हो गया। इसका मतलब इस जी किताब में सीखने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ओके। जी सर। अब ये वाव अतफ है। इस काना का जो अतफ हो रहा है वो पिछले काना पर है। किस पर है? पिछले काना पर। ये नहीं कि यरा और इधर उधर कर देना। नो नो, वो भी गलत हो जाएगा। ये किस्सा हो रहा है वकाना इब्राहिम एक दूसरे पर अतफ हो रहे हैं। जी मुझे सर। बताइए इब्राहिम मरफू क्यों है? जी इसको काना बन रहा है सर। गुड। यारिफू का जुमले में क्या मकाम है? यार सर ये इसका खबरू काना बन रहा है, ये पूरा इसका जुमला जो यारिफु अन्नल असनामा। बिल्कुल, ये फिर खबर काना बन रहा है। जब भी काना यकूनु जुमला में कोई फेलिया जुमला हो तो वो क्या होता है? वो खबरू उसकी काना काना, की खबर बनेगी सर। काना की खबर। ओके, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए कि यारिफू का फाइल क्या है? हुआ है सर, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है। गुड। अच्छा, एक और मैं आप लोगों से दरखास्त करता चलूं। जिंदगी में ना कभी भी किसी को किसी से कंपेयर ना कीजिएगा। क्या क्या अजीमा बेटा? मैंने जी सर, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना है। कभी भी नहीं करना है। अपनी औलाद को भी नहीं करना, अपने शौहर को भी नहीं करना, अपने भाई को भी नहीं करना, अपनी वालदा को भी नहीं करना, अपने वालिद को भी नहीं करना, अपने उस्ताद को भी नहीं करना, अपने दोस्त को भी नहीं करना। क्यों नहीं करना कंपेयर अजीमा? क्या वजह है, क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए? मैम सर सबका अपना अपना वो होता है, समझने का, सोचने सबका का। अपना अंदाज होता है, उनकी तबीयत का, जी उनके जी सर। डीलिंग का, उनकी नेचर का। अल्लाह ताला ने हर इंसान मुख्तलिफ बनाया है। जी सर। अब बात स्टूडेंट मुझे क्या मैसेज कर देते हैं, मैं बताने लगा हूं आपको। बाज आते हैं मुझे मुझे दो तरह के मैसेज आए। एक बार एक मैसेज आया कि अगर आपको पढ़ाना सीखना है तो उस्ताद नोमान से सीखिए। क्या कहा? जी अगर नहीं आपको सर, पढ़ाना आपको सीखना है तो उस्ताद नोमान से सीखिए। क्या कहा मैंने? नहीं सर, सबका अगर पढ़ाना सीखना है तो उस्ताद नोमान से सीखिए। उस्ताद नोमान से सीखिए। ले- कौन है नोमान? लेकिन सर सर उनका आता रहता है कुछ कुछ। आता रहता है, उनसे सीखें। क्यों कहा उन्होंने ये? उन्होंने इसलिए कहा कि जैसा वो स्टूडेंट से डील करते हैं यू डोंट नो। ठीक है अजीमा? जी जी सर।
بھائی ان کا انداز اپنی جگہ، میرا اپنی جگہ. جی سر. آئی ایم ناٹ اے کاپی کیٹ. مے بی لیڈیز میں یہ جی چلتا ہو، مجھے نہیں پتا. وہ چلتا ہے، خیر لیڈیز میں تو بہت چلتا ہے کاپی کیٹ والا معاملہ. میں نہیں کہہ رہا، لیڈیز خود کہتی ہیں ایک دوسرے کو، میں نہیں کہتا. ایک طرح سے سب اپنی مرضی کرتی ہیں. بہرحال یہ خواتین ایک دوسرے کو خود ہی کہتی ہیں. بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا انداز مختلف ہے. ہاں ہم کچھ چیزیں جی لرن کرتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے نا پڑھانے کا انداز، ڈیلنگ اسٹوڈنٹ سے کوسچن آنسر، اس میں آپ یہ الگ ہوتا ہے. یہ ہر آدمی کا فلو ود دا فلو آف ٹائم ہوتا ہے، کوئی کسی سے نہیں سیکھتا. ایک خاتون کا مجھے میسج آیا، آپ پڑھانا عامر شعیل صاحب سے سیکھیں، ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیلنگ بہت اچھا ہے. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اسٹوڈنٹس، اسی لیے اسٹوڈنٹ آپ سے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، بھاگ جاتے ہیں تو میں کیا کروں؟ اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حاصل کر لیں گے، وہ چلے جی جائیں سر. گے. سر آپ کو چلے بھی ڈانٹنا جائیں گے تو حق ہے کچھ سر. نہ کچھ لے کے ہی جائیں ڈانٹ گے، آپ کو. خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے. باقی بھائی بات رہی یہ کہ مجھے کوئی متکبر بول دے، مجھے کوئی بول دے، بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے میری ایک طبیعت اور میری ایک جبلت بنائی ہے، میری ایک فطرت بنائی ہے. اس کے اندر کریکشن کا چانس ہمیشہ موجود رہے گا مرتے وقت کا، مرتے دم تک. اس پہ میں کوشش کرتا رہوں گا، لیکن یہ کمپیریزن کبھی بھی اچھا نہیں ہے. کبھی بھی کسی کو کسی سے کمپیئر کبھی بھی مت کریں. کیوں؟ اس سے آپ جس کو کمپیئر کر رہے ہیں اگر وہ کمزور ذہن ہوگا تو وہ کیا کہتے ہیں انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا، اور اگر کوئی احساس کمتری کا شکار ہوگا تو آپ نے اس کی شخصیت ڈیمیج کر دی، اس کی پرسنالٹی. خیر میں تو گرون اپ بندہ ہوں، میری احساس کمتری میرے اندر کہاں سے پیدا ہوگا؟ لیکن بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے، شوہر میں پیدا ہو جاتا ہے، بھائیوں میں پیدا ہو جاتا ہے. میں ٹیچر ہوں، میں اگنور کر سکتا ہوں یہ باتیں. اس لیے یہ بات میں نے کیوں کی؟ آپ کہیں گے آپ نے ہمارے ساتھ یہ قصہ کیوں چھیڑا ہے؟ آپ کے ساتھ قصہ اس لیے چھیڑا ہے کہ جب آپ میرے سے سیکھ رہے ہیں، آپ میرے کوسچن آنسر میں ڈفرنس آف سٹائل پائیں تو اگنور اٹ. ٹھیک ہے، اگنور کریں اینڈ دیکھیں کہ میں کیا سکھا رہا ہوں. بس میرے انداز کو چھوڑ دیجئے گا کہ اس نے یوں کیوں کہا، یہ یوں بھی کر سکتے تھے، یہ ایسے بھی کر سکتے تھے. چھوڑ دیجئے ان باتوں کو کہ میں کیسے کر سکتا تھا. آپ دیکھیں میں کیا کروا رہا ہوں. جسٹ فوکس آن دیٹ پوائنٹ. یہ 5 منٹ میں نے اس پہ اس لیے لگائے ہیں تاکہ بعد میں آپ جب آپ کمپیریزن پر جاتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے پڑھنے میں بھی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، خود ہی ہو جائیں گے کہ چھوڑو میں نہیں پڑھتا اس کے بعد. بس آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ ان استاد کا پڑھانے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی کا اپنا الگ ہوتا ہے. یہ آپ کی ذہنوں کی آسانی کے لیے میں نے بات کی ہے تاکہ آپ کے آگے سفر میں مشکل پیش نہ آئے. ان الاسنام حجارۃ، یہ جو انا ہوتا ہے یہ انا و اخواتها میں سے ہے، حرف التاکید ہے، حرف ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. انا اور انا میں فرق یہ ہے ایفیکٹ دونوں کا ایک جیسا ہے. اسم و انا اور خبر و انا. اسم و انا منصوب ہوتا ہے، خبر و انا مرفوع ہوتی ہے، یا شبہ جملہ ہوتا ہے. لیکن فرق انا اور انا میں یہ ہے کہ انا کو آپ کسی جملے کا حصہ نہیں بنا سکتے. کیا کہا تنظیم فاطمہ میں نے؟ انا کو کسی بھی جملے کا حصہ نہیں بنا سکتے. نہیں بنا سکتے. یہ ہمیشہ ایک الگ جملہ رہے گا. کیا رہے گا؟ ایک الگ جملہ رہے گا. جبکہ انا، کیا کہہ رہا ہوں؟ انا انا اور اس کے بعد کا جملہ یہ جملوں میں مختلف پوزیشنز لے سکتا ہے. کیا لے سکتا ہے؟ مختلف پوزیشنز لے سکتا ہے. یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، یہ بعض حالات میں مجرور بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ حرف جر آ جائے، اور یہ بعض حالات میں مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. یعنی اب سادہ الفاظ میں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ انا مصدر معول کا کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟
मजदर मुअव्वल का काम करता क्या है। मतलब होता है मस्दर मुअव्वल का? कि उस जुमले को इस्म के हुक्म में ले लेता है। किसके हुक्म में? इस्म के। इस्म के हुक्म में। उस सूरत में हम इसको को पोजीशन दे सकते हैं। तो ये इसलिए ये पूरा जुमला यहां पर क्या हुआ फिर अजीमा आलम यारिफू के लिए? सर मफऊल बन जाएगा सर। पूरा जुमला मफूल बन जाएगा। इन्ना लगाकर ये काम नहीं हो सकता, ठीक है? जी जी सर। सिर्फ इन्ना और अन्ना का ये फर्क है। तंजीम समझ आया? जी सर। ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है कि इन्ना और अन्ना का फर्क कि इन्ना को हम लगाकर उस जुमले को, जुमले की कहीं कोई पोजीशंस नहीं दे सकते, वो अपनी अलग पोजीशन रखता है। लेकिन अन्ना लगाकर हम उसको इस्मी हुक्म में लाकर कहीं मफूल वगैरह बना सकते हैं। तो वो यहां यही हुआ है। अन्नल अस्नाम हिजारतुन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे यकीनन के बुत पत्थर हैं। पत्थर। ओके, आगे बढ़ते हैं। वकाना यारिफु अन्नल अस्नाम ला ततकल्लमु वला तस्माउ। मुझे ये बताइए तहसीन सुल्ताना, जुमले में यारिफु क्या है? काना यारिफु में यारिफु क्या मकाम रख रहा है? खबर। खबर, अहसन थी। और अन्नल अस्नाम ला ततकल्लमु वला तस्माउ ये क्या मकाम रख रहा है? मफूल। किसका मफूल? खबर, काना की खबर। वही गलती की यारिफु का आपने, मफूल। वही गलती की आपने जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया, कल भी आज भी, कि काना में आने वाला फेल काना के बाद, उसके बाद जो कुछ होता है वो फेल का होता है। ये जी बात जी बताई मफूल। तहसीन बेटा? जी जी। क्या बताया? काना के बाद जो फेल आएगा वो उसके बाद आने वाला उसका हिस्सा बनेगा। जो कुछ होगा वो फेल का होगा। उसका मालिक कौन होगा? जी। फेल। फेल। काना उसका मालिक नहीं होगा, उसका मालिक, उसकी मलकियत फेल की होगी। जी ओके, तो ये जुमला मफूल है यारिफ का। क्या है? जी मफूल है। कैसे बना? अन्ना की वजह से। अब मुझे बताइए आयशा अयूब, जी सर। इस्मो इन्ना क्या है? इसमें तकल्लमु। अच्छा, बहुत दूर असनामा जाकर जंप लगाया आपने। नहीं जी, असनामा है बहुत सर। शुक्रिया, आप थोड़ा करीब कर लिया आपने मामला। कैसे पहचाना कि ये इस्मो इन्ना है? ये मंसूब है, अहसन थी, पता है सर। यहां से पहचाना कि ये इस्मो इन्ना है। ओके, तहनीयत है ये। जी सर। अगर अन्ना का ये इसम है तो खबर किधर है? ला यतकल्लमु वला तस्माउ। यता नहीं है, तता है। ततकल्लमु वला तस्माउ। ये खबर नंबर 1 है और ये खबर नंबर दो। 2 है। किसकी? अन्ना की। ओके, अगला सवाल, गजाला ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम सलाम। ततकल्लमु का फाइल क्या है? तकल्लमु का फाइल अंता है। अच्छा, आयशा सॉरी 04। हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। ततकल्लम का फाइल क्या है? हिया सर। अहसन थी। गजाला समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सॉरी सर। यतकल्लमु, ततकल्लमु, यतकल्लमु मुज़क्कर, ततकल्लम मुअन्नस। मुझे बताइए जी गजाला, अब ये हिया क्यों है? मुअन्नस क्या चीज है यहाँ पर? असनाम की वजह से, हाँ जी, ये क्योंकि वो जमा लौट रही है गैर अलअस्नाम की अकेले। तरफ। गैर आकिल की जमा है और मुअन्नस होती है, ठीक है? जी। अब मुझे बताइए गजाला, तस्मउ का फाइल क्या है? तस्माउ का फाइल भी हिया ही है। वेरी गुड, हिया ही है। हिया कौन सी जमीर है, मुस्ततिर या बारिज? ये ज़मीर बारिज है सर। ये तस्वीरें ये
یہ ضمیر مستتر ہے، بارز ظاہر ہوتا ہے. سر یہ مگر آپ نے دونوں چیزوں میں بتایا تھا نا، سم ٹائمز یہ حیا والا اور پہلا سیگا جو ہے ہوا، یہ دونوں ظاہر بھی تو ہو سکتی ہیں نا. یہاں جو ہے وہ بتانا ہے آپ نے، ہو سکتی نہیں ہو سکتی ایک الگ کیس ہے. ادھر جو پوچھا ہے وہ بتائیں. یہ ضمیر بارز نہیں ہے، مستتر ہے. ٹھیک ہے سر. میں نے کیا کہا؟ بارز کہہ دیا؟ نہیں مستتر کہا سر آپ نے، میں نے بارش کہہ دیا تھا. آپ نے بارز کہا تھا. جی سر. یہ مستتر ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی ہے، ہڈن ہے. جی جی. عطیہ سلمان بیٹا آئیے. جی سر. اگلا جملہ ہے کانا یعرف ان الاسلام لا تضر ولا تنفع. سیم اعراب ہے جو پچھلے جملے کا ہے. کیا ہے؟ سیم ہے، کانا فرق یار نہیں ہے. جی سیم جملہ ہے، صرف بیچ میں تضر تنفع فرق ہوا ہے. مجھے بتائیے تضر کا فاعل کیا ہے؟ ہیا، گڈ. اور تنفع کا فاعل کیا ہے؟ اس کا بھی ہیا ہوگا سر. یہ کدھر لوٹ رہے ہیں؟ یہ اسلام کی طرف لوٹ رہے ہیں. احسنتی. کان یرا ان الذباب یجلس علی الاسنام فلا تدفع. اوکے، اب اس جملے میں آتے ہیں. مجھے بتائیے یرا جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ یہ خبروں کا نا ہوگا. احسنتی. ان الذباب یجلس علی الاسنام، یہ جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ جی یہ یرا کا مفعول ہوگا. ویری گڈ، احسنتی. مجھے بتائیے عائشہ منیر، جی سر. انا کا اسم کدھر ہے؟ انا کا اسم سر الذبابہ. اور خبر کدھر ہے؟ یجلس علی الاسنام. گڈ. مجھے بتائیے الذباب آپ نے کیسے پہچانا؟ سر کیونکہ یہ نصب حالت میں ہے نا، اور اسم انا گڈ. نصب حالت. یجلسو کا فاعل کیا ہے؟ یجلسو کا فاعل ہوا ہے کدھر لوٹ رہا ہے؟ الذباب کی طرف. یرا کا فاعل کیا ہے؟ سر ہوا ہے. کدھر لوٹ رہا ہے؟ سر یہ کانا کی طرف لوٹ رہا ہے. کانا کے اسم کی طرف جو اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، جی سر، کانا کے اسم کی طرف. ٹھیک ہے. جی جی سر. اوکے، اگلا جملہ ہے فلا تدفع. اب تدفع کا فاعل کیا ہے؟ سر یہ بھی ہوا ہوگا. تدفع کا فاعل ہوا ہوگا، انتا انتا ہوگا. نہیں، ہیا ہوگا. ہیا آپشن ہی ہیا رہ گیا ہمارے پاس. کدھر نہیں، لوٹ رہا ہے؟ سوری سر، اسنام کی طرف. ویری گڈ، اسنام کی طرف. لا نفی ہے یا نہیں ہے؟ سر یہ نفی ہے. یہ نفی ہے. ٹھیک ہے، لا تدفعوا یعنی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ مچھر بیٹھتا ہے بتوں کے اوپر اور وہ بت اسے ہٹاتے نہیں ہیں. بت اسے نہیں ہٹاتے ہیں، یعنی نہیں ہٹا سکتے ہیں. they cannot. جی سر. اب یہ فا کیا ہے؟ سر یہ فا یہاں پر عطف ہے یا فصیحیہ ہے؟ فصیحیہ کیا ہوتا ہے؟ فصیحیہ یہ ہوتا ہے، مثلا زیادہ چانس فصیحیہ کا ہے. مثلا میں کہوں کہ میں آپ کو کیا اگزامپل دوں؟ اس کی ایک اگزامپل ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی، آیت کی ایک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کلہاڑی ماریں، اپنا عصا ماریں. کیا کریں؟ کیا حکم دیا؟ اپنا عصا مارے. کہاں پر؟ پتھر پر، اور چشمے پھوٹ پڑیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ یاد ہے؟ جی سر، 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 چشمے پھوٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے. جی ٹھیک ہے. جی جی. اب جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عصا ماریے پتھر پر،
تو بیچ میں یہ تذکرہ نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھایا اور اٹھا کر وہ پہاڑ کے قریب گئے اور پتھر پر مارا، یہ تذکرہ نہیں کیا نا؟ نہیں یہ بیچ میں کلام نہیں کیا، حالانکہ یہ ہوا تو ہے نا۔ جی سر، میں آپ کو کہوں چائے بنائیے، کیا کہوں؟ چائے بنائیے، میں کہوں میں نے عائشہ بیٹی سے کہا چائے بنائیے، عائشہ نے چائے بنا دی، ٹھیک ہے؟ جی سر، لیکن جو بیچ کا کام تھا، آخر آپ نے پریپریشن کی تھی نا، جی کچن آپ میں نے گئی برتن تو اٹھایا مجھے، ہوگا، پتی اٹھائی ہوگی، چینی اٹھائی ہوگی، دودھ اٹھائی ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ جی سر، اس کا تذکرہ کیا نہیں کیا؟ تو یہ ہوتا ہے فصیحیہ، یعنی کوئی ایسی بات ہے جس کو چھوڑ کر پوائنٹ کی بات کی گئی ہے۔ اب بات آؤں میں مقصد کی طرف، جیسے کہ کان یرا ان الذباب یجلس علی الاسنام، کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ مکھی، اب پتہ نہیں ذباب کا میننگ مجھے بھول رہا ہے، مکھی ہے یا مچھر ہے، دونوں میں سے جو بھی ہے، کہ وہ بتوں پر بیٹھتا ہے۔ فلا تدفعوا، اب یہاں فا فصیحیہ کیسے؟ ایسے ہے کہ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اسے ہٹا نہیں سکتے، یعنی پچھلی بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، لیکن اگلی بات فا فصیحیہ کے ساتھ آئی ہے کہ یعنی جب یہ عمل ہو جاتا ہے تب وہ ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے فصیحیہ۔ یہ میں نے آپ اگر یہ فصیحیہ پہچان پائیں یا نہ پہچان پائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے عائشہ بیٹا؟ جی سر سمجھ آتی ہے نا، لیکن میرا مقصد آپ کو وضاحت کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ جی جی اور ہو سکتا ہے آگے میں آپ سے پوچھوں یہ فا کیا ہے، آپ جواب نہ دیں، آپ کہہ دیں عطف ہے، تو بھی میں کیا کہوں گا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ جی سر، لیکن میرا کام ایک چیز سمجھانا تھا، اور قرآن مجید کے اعراب کے اگر آپ میرے لیکچر سنیں تو میں اس پر سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹ ورکس الحمدللہ۔ اللہم تقبل منا۔ ماریہ قمر آئیے۔ جی سر۔ وَكَانَ يَرَى الْفَأْرَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُوا۔ اچھا یہاں پر مجھے یہ بتائیے الفارہ منصوب کیوں ہے؟ یہ الفارہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ خبر ہے، یہ اس کی۔ ماریہ بیٹا میں یہی پکا کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کل سے جی جی کہ کانا کے بعد جو یہ فعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آگے والا جو بھی آئے گا وہ اس کا مفعول ہوگا، ایک وہ فعل منٹ کا ابھی حصہ پہلی ہوگا۔ بات بھی غلط ہو رہی ہے نا، وہ ٹھیک کر لیں کہ کانا جی کے جی جملے میں جو پہلا فعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کانا کا اسم ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کل کا لیکچر سنا تھا؟ جی سر۔ آج کا بھی ابھی تک سنا ہے یا لیٹ جوائن کی ہیں؟ نہیں سر میں سن رہی ہوں۔ یہ زیادتی کی ہے ویسے آپ نے ابھی، ریئلی مجھے یعنی واقعی تکلیف ہوئی ہے اس جواب سن کر، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے تکلیف ہوئی کہ کل کا 1 گھنٹہ ابھی کے 40 منٹ ہو چکے ہیں، 45 منٹ، اور اس میں آپ کہیں یرا کانا کا اسم ہے، جو آپ نے میرے آنکھوں میں آنسو لانے والی بات کر دیا۔ کانا یکونو کے جملے میں فعل ہمیشہ خبر ہوتا ہے، فعل ہمیشہ خبر ہوتا ہے، کانا کا اسم یا ظاہر ہوگا یا اسم ضمیر ہوگی، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ فعل کبھی بھی کانا کا اسم نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ It can never happen in Arabic language۔ جی سر۔ عربک لینگویج میں کانا کا اندر آنے والا پہلا جملہ فعلیہ کانا کی ہمیشہ ہمیشہ خبر ہوگا تا قیامت، دنیا ختم ہو جائے گی، ہم مر مٹ جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تب بھی یہ کانا کی خبر رہے گا۔ ابھی بھی جی یاد سر۔ رہے گا یا نہیں؟ سر یاد رہے گا اب۔ شکریہ۔ اب بتائیں الفارہ منصوب کیوں ہے؟ یہ سر اس کی وہ خبر ہے نا، اس کا مفعول ہے اس وجہ سے۔ مفعول ہے،
مفعول، کیونکہ کانا کے بعد جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس فعلیہ کے آنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ فعل کا ہوتا ہے. حالانکہ جی سر. ماریا بیٹا میں جو کچھ بتا رہا ہوں واللہ بڑے سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں. کس طرح بیٹا؟ جی سر، سادہ الفاظ میں سادہ. بتا رہے ہیں. اللہ کی قسم آپ گرامر کی لیکچر سنیں تو صحیح، اعراب کے خاص طور پہ، جہاں واقعی گرامیٹیکل اعراب کیا جاتا ہے وہاں سادہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں سادہ ترین لفظ میں نا بات کو سمجھا پاؤں تاکہ وہ پکی رہ جائے. تو یہ الفارا منصوب اس لیے ہے کہ یرا کا مفعول ہے. کانا یرا الفارا، یعنی ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے چوہے کو. اب جو ہی یرا کے اندر ایک جملہ فعلیہ آیا ہے تو وہ کیا ہوگا ماریا بیٹا؟ اب یہ بتائیے. یقول طعام الاسنام. جملہ فعلیہ کے اندر جملہ فعلیہ ہو وہ ہمیشہ حال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ حال ہوتا ہے. ہمیشہ میں نے چانس دیا ہے زیادہ تر، کیونکہ اس کتاب میں ایسا کم ہوگا کہ صفت آئے، آ بھی سکتا ہے لیکن وہ صورت میں ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ ضمیر لوٹ کدھر رہی ہے. اب یاکلو کا فائل کیا ہے ماریا؟ یقول کا فاعل جو ہے وہ یقول کا فاعل ہوا. کیا ہے؟ ہوا. کیونکہ دیکھیں پورا جملے میں کوئی مرفوع اسم ہے؟ نہیں سر. جب نہیں ہے تو پھر ضمیر ہے. جی ضمیر. جی ضمیر ہے. ہوا کدھر لوٹ رہی ہے؟ فار کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ فار مذکر ہے. جی جی سر فارا کی. اب ہم دیکھیں گے یہ مرفوع اسم ہے. جب یہ مرفوع ہے تو دیٹ از کنفرم کہ یہ حال ہے. جی سر. اب مجھے بتائیے تعامل اسنامی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. تعامہ منصوب کیوں ہے؟ یہ مضاف. مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. جملہ فعلیہ میں منصوب کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ میں جی اقرا شہزادی کیا ہے؟ اقرا شہزادی ریکویسٹ بھیجیے. دیکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ. فرزانہ شاہین. جی سر. سر جملہ فعلیہ میں مفعول منصوب حالت میں ہوتا ہے. فرزانہ شاہین. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تعامہ منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ یاکلو کا. یاکلو کا. شکریہ. فلا تمنعوا، تمنعوا کا فائل کیا ہے؟ صفاقیہ. سمیرہ. جو جواب لیٹ آئیں گے پلیز، اتنا نہیں ہوتا. 1 گھنٹے کی کلاس میں اسٹوڈنٹ باقی تھک گئی ہیں، وہ چھوڑنا شروع ہو گئی ہیں. اقرا آپ کو 2 بار ریکویسٹ بھیجی، آپ نے لیٹ جوائن کیا. سمیرہ تمنعوا کا فائل کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا. کدھر لوٹ رہا ہے؟ جی الاسنامی کی طرف. گڈ. کانا ابراہیم یقول فی نفسہ. مجھے بتائیے بیٹا یقول فی نفسہ جملے میں کیا ہے؟ خبر کانا ہے. خبر کانا ہے. گڈ. اور ابراہیم کیا ہے جملے میں؟ اسم کانا. اسم کانا ہے. فی نفسی ہی کس کے متعلق ہے؟ یقول فعل کے متعلق ہے. ویری گڈ. یسجدو کا فائل کیا ہے؟ الناس. گڈ.
काना इब्राहिम यसअलु नफ्सहू, फायजा खुर्रम। शफीका सैयद, आलिया सिद्दीकी, शाहिदा जी सर। फातिमा। जी सर। सर जी शफीका सैयद, काना जी इब्राहिम सर। यसअलु नफ्सहू, इसमें यसअलु नफ्सहू क्या है जुमले में? ये खबर काना है सर। और नफ्सहू मंसूब क्यों है आलिया सिद्दीकी? क्योंकि ये मफूल है। यसअलु का फाइल क्या है? हुआ किधर लौट रहा है? इब्राहिमू की तरफ। नफ्सुहू में हु जमीर किधर लौट रही है? नफ्सहू। इब्राहिमू की तरफ। गुड। शाहिदा फातिमा, जी सर। यसअलु नासु अल असनामा, अल असनामा मंसूब क्यों है? क्योंकि सर ये मफऊल है, मफूल है किसका? यस आलू का। यसअलु का। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बारकल्लाहु फीकुन्ना, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आप सबका सीना खोले, मेरे सिखाने में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।